بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے 29ویں پارے کی تفسیر بیان ہوئی تھی۔ اب یہاں سے 30ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ پارہ قرآن کریم کا آخری پارہ ہے۔ اس پارے کی ابتدا سورہ نبا سے ہوئی ہے۔ یہ سورہ مکی ہے اور اس میں 40 آیتیں ہیں۔ سورہ نبا کی ابتدائی 5 آیتوں میں قیامت اور دوبارہ انسانوں کے زندہ ہونے کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد آیت 21 سے لے کر 30 تک کافروں کے لیے تیار کردہ جہنم اور جہنمیوں کا ذکر ہے، اور اس کے بعد آیت 31 سے 37 تک متقی لوگوں کا تذکرہ ہے اور جنت میں ان پر ہونے والے انعامات کا ذکر ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ان کی بے شک بڑی جیت ہے۔ سورت کے آخر میں مذکور ہے کہ تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں اور کفار کو آخر کار کف افسوس ملنا پڑے گا۔ انہیں آخرت میں انتہائی افسوس کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اس دنیا میں جب موقع تھا تو وہ ایمان نہیں لائے۔ چنانچہ وہ لوگ جو کافر ہیں وہ کہیں گے کہ کاش میں مٹی ہو جاتا۔ اس کے بعد سورہ نازعات شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ مکی ہے اور اس میں 46 آیتیں ہیں۔ اس سورت میں اسلام کے بنیادی عقائد کے اصول بیان ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے قیامت اور اس کی ہولناکی کا بھی اس صورت کے اندر ذکر ہے۔ نیز نیک اور برے لوگوں کی، جو نیک ہوں گے ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا بدلہ دیں گے، اور جو برے لوگ ہیں ان کو جو سزا دیں گے اس کا ذکر ہے۔ ابتدائی 5 آیتوں میں اللہ نے ان فرشتوں کی قسم کھائی ہے جو مختلف امور انجام دینے کے لیے مقرر ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان فرشتوں کی قسم جو سختی سے کھینچتے ہیں اور جو گرہ نرمی سے کھولتے ہیں، یعنی اللہ نے فرمایا ان فرشتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے جو کافروں کے روح کو سختی سے کھینچتے ہیں، اور ان فرشتوں کی قسم کھائی ہے جو نیک لوگ ہیں، جو مومن ہیں، ان کی روحوں کو نرمی کے ساتھ کھینچتے ہیں، اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آیت 6 سے 14 تک قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے۔ آیت 26 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ مذکور ہوا ہے۔ آیت 27 سے 33 تک کفار کی سرکشی کی طرف اشارہ ہے، اور ان کو یہ بتلایا گیا ہے کہ وہ اللہ کی بہت سی مخلوق سے بہت کمزور ہیں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں، انسانوں کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، یا آسمان کو؟ اللہ ہی نے انہیں بنایا ہے، یعنی آسمانوں کو بھی اللہ نے بنایا ہے۔ اس طریقے سے بہت ساری دوسری چیزیں جو بہت مضبوط اور طاقتور ہیں، انہیں جب اللہ بنانے پر قادر تھا تو پھر تمہیں بنانا کیا مشکل ہے ان کے لیے، اور اسی طریقے سے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا ان کے لیے کیا مشکل ہے۔ آگے آیت 42 سے 46 تک قیامت کو ناممکن سمجھنے والے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، یہ لوگ تم سے قیامت کی گھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی۔ جس دن یہ اس کو دیکھ لیں گے اس دن انہیں ایسا معلوم ہوگا جیسے وہ ایک شام یا صبح ہی رہ کر آئے ہیں، اس سے زیادہ رہ کر نہیں آئے، یعنی انہیں ایسا لگے گا کہ دنیا میں یا قبر میں صرف تھوڑی ہی مدت وہ رہ کر آئے ہیں۔ اس طریقے سے قیامت کا منظر ہولناک ہوگا۔ ان کی یہ حالت ہوگی کہ اس طرح وہ لوگ سوچیں گے۔ اس کے بعد سورہ عبس شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کے اندر 42 آیتیں ہیں، اور یہ سورت بھی مکی سورت ہے۔ اس سورت کی ابتدائی جو 16 آیتیں ہیں ان کے اندر ایک خاص واقعے کا ذکر ہے، اور اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سرداران مکہ کو سمجھا رہے تھے، دین کی دعوت دے رہے تھے۔ اتنے میں ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، جو نابینا تھے، وہ آ گئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھا۔ چونکہ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، اندھے تھے، اس لیے انہیں نظر نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کام میں مشغول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا اور آپ نے ان کی طرف توجہ نہیں کی، اور وہ جو سردار تھے قریش کے بڑے بڑے لوگ،
انہیں سمجھانے میں لگے رہے۔ غرض یہ ہوگا کہ یہ لوگ بعد میں کب ملیں گے نہ ملیں گے، ابھی موقع ہے، اللہ کے دین کی دعوت انہیں اچھی طرح سے دے دی جائے۔ اور یہ جو صحابی ہے یہ تو ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے والے لوگوں میں سے، بعد میں انہیں بتا دیا جائے گا۔ جب وہ سرداران قریش چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ جو حق کے طالب ہیں وہ آپ کی توجہ کے زیادہ مستحق ہیں۔ وہ جو کفار تھے وہ حق کے طالب نہیں تھے اور یہ حق کے طالب تھے، اس لیے ان کی طرف توجہ کر کے ان کی باتوں کا جواب دینا چاہیے اور ان لوگوں پہ ان کو ترجیح دینا چاہیے۔ اس صورت کے آخر میں قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا گیا اور فرمایا گیا ہے کہ انسان خوف و دہشت کی وجہ سے اپنے قریبی رشتہ داروں سے دور بھاگے گا۔ یعنی قیامت میں اس قدر لوگ پریشان ہوں گے اس دن حشر کے میدان میں کہ ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی، اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کر بھاگے گا اور اپنے آپ میں ہی وہ پریشان ہوگا۔ اس کے بعد سورہ تکویر شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ بھی مکی ہے اور اس میں 19 آیتیں ہیں۔ اس سورت میں دو بڑی حقیقتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، ایک تو قیامت کی حقیقت اور دوسری وحی اور رسالت کی حقیقت۔ کو قیامت کا جو وقوع ہے، یعنی قیامت کا آنا بالکل یقینی بات ہے، اور اسی طریقے سے جو وحی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ کی طرف سے باتیں آتی تھی، اللہ کی طرف سے احکام آتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، تو یہ وحی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا یہ بالکل یقینی امر ہے۔ اس کے بعد اس صورت کے اندر یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ لڑکیاں جنہیں زندہ درگور کر دیا گیا تھا، جنہیں زندہ زمین میں دفن کر دیا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس جرم میں دفن کیا۔ کچھ قبیلے تھے جو بیٹیوں کی پیدائش کو اپنے لیے منحوس سمجھتے تھے، وہ اپنے لیے کسی کو داماد بنانا باعث شرم سمجھتے تھے، اس لیے جب ان کے گھر بچیاں پیدا ہوتی تو وہ شرم سے چھپتے پھرتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ ان کے چہرے غم سے کالے ہو گئے ہیں، اور بہت سے لوگ ان میں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے، دفن کر دیتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان معصوم بچیوں سے سوال ہوگا کہ تمہیں کس جرم میں دفن کیا گیا تھا، اور اس کے بعد جو لوگ اس بڑے جرائم کے مرتکب تھے انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ اس کے بعد آیت 25 تک وحی کی حقیقت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات وغیرہ کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سورہ انفطار شروع ہوتی ہے، یہ سورہ مکی اور اس میں 19 آیتیں ہیں۔ اس سورت میں بھی قیامت کے مناظر بیان ہوئے ہیں اور حشر کے دن نیک و برے لوگوں کے جو احوال ہوں گے ان کا ذکر ہے۔ شروع کی 5 آیتوں میں قیامت کے واقع ہونے کے مناظر بیان ہوئے ہیں۔ آیت 6، 7 اور 8 میں اللہ کی نافرمانی اور ان کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والے لوگوں کا بیان ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے پروردگار کے معاملے میں دھوکے میں ڈالے رکھا ہے، اور جو بڑا کرم والا ہے، جس نے تجھے پیدا کیا ہے، پھر تجھے ٹھیک ٹھیک بنایا، پھر تیرے اندر اعتدال پیدا کیا۔ اس کے بعد آیت 12 تک کفر و انکار کی وجہ مذکور ہے، اور انسان کے ساتھ فرشتے ان کے اعمال کو لکھنے کے لیے لگے رہتے ہیں، اس کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد آخر میں بھی قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ مطففین شروع ہوتی ہے، یہ سورہ بھی مکی اور اس میں 36 آیتیں ہیں۔ اس سورت کے اندر جو تاجر اور بزنس مین لوگ ہوتے ہیں ان کی ایک خاص برائی کو بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ تجارت کے اندر دھوکہ دھڑی سے کام لیتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہلاکت تو ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول کے اندر بے ایمانی کرتے ہیں، جب دوسروں سے لیتے ہیں تو زیادہ تول کر لیتے ہیں، اور جب دوسروں کو دیتے ہیں تو کم وزن کر کے دیتے ہیں، تو یہ جو دھوکے باز لوگ ہیں ان کی مذمت کی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے آگے
کہ جو لوگ کفار فجار ہوں گے، گناہگار لوگ ہوں گے، بدکار ہوں گے، ان کی روح اور ان کے جو نامہ اعمال ہے وہ سجین نامی جگہ میں ہوں گے، رکھے ہوئے ہوں گے، جبکہ جو لوگ نیک ہے، متقی ہے، ان کے جو نامہ اعمال ہیں وہ علیین نامی جگہ میں اللہ تبارک و تعالی رکھتے ہیں۔ آیت 22 میں ارشاد ہے، یقین جانو نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے۔ آخر میں کفار کے ذریعے مسلمانوں کا مذاق اڑانے کا تذکرہ بیان ہے۔ اس کے بعد سورہ انشقاق شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ مکی ہے اور اس میں 25 آیتیں ہیں۔ آیت 5 تک اس سورت کے اندر بھی قیامت کا منظر بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد انسان کی کوشش کا ذکر ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی کام میں زندگی بھر لگا رہتا ہے اور محنت کرتا رہتا ہے۔ کوئی اچھے کاموں میں محنت کرتا ہے اور کچھ برے کاموں میں محنت کرتا ہے۔ آخر میں ایمان نہ لانے کی وجہ سے کافروں کی مذمت کی گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ بروج شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ مکی اور اس میں 22 آیتیں ہیں۔ شروع کی آیتوں میں کئی چیزوں کی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خندق والوں کا مختصر واقعہ ذکر کیا ہے۔ خندق والے لوگ کون تھے؟ ایک بادشاہ تھا جو کافر و مشرک تھا، توحید پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ ان کے زمانے میں کچھ لوگوں نے اللہ پر ایمان قبول کر کے اور توحید پر ایمان رکھنے کا اعلان کیا تھا۔ اس جرم میں ان لوگوں کو اس بادشاہ نے بڑے بڑے خندق کھدوا کر اس میں آگ دہکا کر ان لوگوں کو جلا دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے تعلق سے یہ شروع کی آیتوں میں یہ فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد آگے 11 آیت میں نیک لوگوں کو خوشخبری دی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے بے شک ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ہے بڑی کامیابی۔ سورت کے آخر میں قوم فرعون و سمود کی ہلاکت کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد سورہ طارق شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ بھی مکی ہے اور اس میں 17 آیتیں ہیں۔ ارشاد ہے کہ کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کی نگرانی کرنے والا موجود نہ ہو۔ اب انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ اسے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یعنی یہ فرمایا کہ وہ جو منی کا قطرہ ہے وہ انسان کی پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یعنی انسان کے جسم کا جو بیچ والا حصہ ہے، جو انسان کے دھڑ کا یہ جو درمیانی حصہ ہے، اس مادے یعنی منی کا اصل مرکز ہے۔ اس کے بعد سورہ کے آخر میں قرآن کریم کو برحق کہا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ اعلیٰ شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ مکی ہے اور اس میں 19 آیتیں ہیں۔ ابتدائی آیتوں میں اللہ کی صفات کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح بیان کرو جن کی شان سب سے اونچی ہے، جس نے سب کچھ پیدا کیا اور ٹھیک ٹھیک بنایا ہے۔ اس کے بعد آیت 8 تک قرآن اور وحی کا تذکرہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں قرآن کریم کے محفوظ کرنے کی اللہ نے بشارت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کا نزول ہوتا تو آپ جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے تاکہ ان آیتوں کو یاد کر لیں۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ جلد بازی نہ کریں، قرآن کریم کو آپ کے دل میں اتارنے اور یاد کروانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اے پیغمبر ہم تمہیں پڑھائیں گے اور پھر تم بھولو گے نہیں۔ اس کے بعد آخر میں ان لوگوں کی کامیابی کی ضمانت دی گئی ہے جنہوں نے اپنے دلوں کی صفائی کی اور عبادت کی، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہی تعلیم حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں بھی تھی۔ اس کے بعد سورہ غاشیہ شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ مکی اور اس میں 26 آیتیں ہیں۔ ابتدائی آیتوں میں قیامت کے احوال اور اس کی ہولناکی اور مومن و کافر کو ملنے والے بدلے کا تذکرہ ہے۔ آیت 17 سے لے کر 24 تک اللہ کی وحدانیت، اس کی قدرت پر دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے، تو کیا یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا ہے، اور آسمان کو نہیں دیکھتے کہ اسے کس طرح بلند کیا گیا ہے،
اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کس طرح گاڑ دیا گیا ہے، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ اسے کس طرح سے بچھا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ فجر شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ مکی ہے اور اس میں 30 آیتیں ہیں۔ شروع کی آیتوں میں کچھ نافرمان سابق قوموں کا تذکرہ ہے کہ جو پچھلے نافرمان لوگ پچھلے قوم کے گزرے ہیں ان کا تذکرہ ہے، اور ان پر عذاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ کی عادت کا بیان ہے کہ وہ انسان کو خیر، تکلیف، مالداری و غربت کے ذریعے آزماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو کبھی مال دے کر آزماتا ہے، کبھی غربت دے کر آزماتا ہے، تو کبھی تکلیف دے کر آزماتا ہے کہ انسان مال ہونے کی صورت میں اللہ کا شکر گزار کیسے بنتا ہے، غریبوں کے حقوق کیسے ادا کرتا ہے، اور مال کو کہاں خرچ کرتا ہے، کہیں متکبر تو نہیں بن جاتا، کہیں مال خرچ نہ کر کے بخیل تو نہیں بن جاتا، اور کبھی تکلیف دے کر آزماتا ہے کہ تکلیف میں انسان صبر کرتا ہے نہیں، کبھی غربت دے کر آزماتا ہے کہ انسان صبر کرتا ہے یا ناشکرہ بن جاتا ہے، عبادتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد آخر میں مومن و کافر کے انجام کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سورہ بلد شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ مکی ہے اور اس میں 20 آیتیں ہیں۔ شروع کی آیتوں میں مکہ مکرمہ اور تمام نوع انسانی کی قسم کھا کر اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، یعنی انسان کو اس طرح پیدا کیا کہ وہ کسی نہ کسی مشقت، کسی نہ کسی محنت میں لگا رہتا ہے۔ اس کے بعد مکہ کے مغرور متکبر مالداروں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ مال آخرت میں کام نہیں آ سکتے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس مال بہت ہے، آخرت میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہیں گے کہ تم نے یہ کیوں کیا، یوں کیوں کیا، تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا، تو ہم مال دے کر چھوٹ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ آخرت میں مال کام آنے والے نہیں ہیں۔ آیت 10 میں فرمایا ہم نے اس کو دونوں راستے بتا دیے کہ یہ صحیح راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے، اگر اس پر چلو گے تو کامیابی اور اس پر چلو گے تو ناکامی، اور پھر انسان کو اختیار دے دیا کہ اپنی مرضی سے جو راستہ چاہے اختیار کرو، لیکن برائی کا راستہ اگر اختیار کرو گے تو پھر سزا ملے گی۔ اس کے بعد سورہ شمس شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ مکی ہے اور اس میں 15 آیتیں ہیں۔ 7 چیزوں کی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر اس کے دل میں وہ بات بھی ڈال دی جو اس کے لیے بدکاری کی ہے، اور وہ بھی جو اس کے لیے پرہیزگاری کی ہے، کامیابی اسے ملے گی جو اس نفس کو پاکیزہ بنائے۔ یعنی اللہ نے انسان کے دل میں، نفس میں دونوں طرح کی خواہشات رکھ دی ہیں، اچھائی کی بھی برائی کی بھی۔ اب اس پر ہے کہ وہ اپنی کس خواہش پر عمل کرتا ہے اور کس خواہش کو چھوڑتا ہے، اللہ کے احکام کی پابندی کس طور پر کرتا ہے۔ ان کے اندر دونوں صلاحیتیں، اچھائی کرنے کی بھی، برائی کرنے کی بھی۔ اچھائی کرے گا تو کامیاب ہوگا، برائی کرے گا تو ناکام ہوگا۔ اس کے بعد قوم سمود کی سرکشی کا ذکر ہے اس صورت کے اندر۔ اس کے بعد سورہ لیل شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ مکی ہے اور اس میں 21 آیتیں ہیں۔ سورت کے شروع میں اللہ نے 3 چیزوں کی قسم کھا کر فرمایا ہے تمہاری الگ الگ کوششیں رہتی ہے، کہ کوئی اللہ کو مانتا ہے تو کوئی نہیں مانتا، کوئی نیک کام کرتا ہے تو کوئی برائی میں مبتلا رہتا ہے۔ آگے ارشاد ہے آسانی تو ہم اسی کے لیے پیدا کریں گے جو خیرات کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے اور صحیح باتوں کی تصدیق بھی کرتا ہے، اور جو بخیل ہے اور خدا کے خوف سے لاپرواہ ہے اور سچی باتوں کو جھٹلانے والا ہے تو ہم اس کی راہ کو مشکل بنا دیں گے۔ آگے آیت 28 میں فرمایا کہ جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ وہ پاک ہو جائے، یعنی یہ فرمایا کہ مال جو خرچ کرنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ مال کو پاک کر دے، اس میں برکت رکھ دے۔ اگر کوئی مال دنیاوی غرض سے لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں پر احسان جتلانے کے لیے خرچ کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر دینے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد سورہ ضحیٰ شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ مکی اور اس میں 11 آیتیں ہیں۔ ارشاد ہے کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا تھا پھر تمہیں ٹھکانہ دیا، اور تمہیں راستے سے ناواقف پایا تو راستہ دکھایا، اور تمہیں نادار پایا تو غنی کر دیا۔ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ یتیم تھے، ٹھکانہ دیا، اور آپ راستوں سے واقف نہیں تھے، پھر نبوت کا
نبوت عطا کر کے صحیح راستے کی رہنمائی کی اور آپ کو رہنما بھی بنایا، اور اس طریقے سے آپ کو مالدار بھی بنایا۔ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ جب آپ نے تجارت کی تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفع دیا۔ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کے نکاح میں آنے کی وجہ سے، ان سے نکاح ہو جانے کی وجہ سے ان کی دولت سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائدہ ملا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام ذرائع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کیے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس کے بعد سورہ علم نشرح لک شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ مکی ہے اور اس میں 8 آیتیں ہیں۔ ارشاد ہے، اے پیغمبر، کیا ہم نے تمہارے خاطر تمہارے سینے کو کھول نہیں دیا، اور ہم نے تم سے تمہارا بوجھ نہیں اتار دیا جس نے تمہاری کمر توڑ رکھی تھی۔ یعنی نبوت کی بوجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین رہتے تھے۔ اسی لیے جب پہلی آیت نازل ہوئی ہے، قرآن جب شروع میں نازل ہوا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردی سے کانپنے لگے ہیں۔ تو اس نبوت کے بوجھ سے آپ پریشان رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حوصلہ دیا کہ مشکل سے مشکل کام اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان ہو گیا۔ آیت 4 میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہم نے تمہارے خاطر تمہارے مرتبے کو اونچا اور بلند کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو اتنا بلند کیا کہ ہر نماز سے پہلے روزانہ 5 وقت میں جب اذان ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آتا ہے۔ اللہ نے آپ کے نام کو کتنا عظیم بنا دیا اور کتنا بلند کر دیا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تذکرے دنیا بھر میں انتہائی عقیدت کے ساتھ ہوتے ہیں، انہیں ایک عظیم عبادت قرار دیا جاتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے اور ان پر درود بھیجنے کو۔ آیت 5 اور 6 میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ہر مشکل اور مشکلات کے بعد آسانیاں ہیں۔ ایک دنیا کا اصول بھی ہے اس کے اندر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تسلی بھی ہے۔ انسانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اگر اس دنیا کے اندر مشقت اٹھا کر اللہ کے احکام کی پابندی انسان کرے گا، اللہ کی عبادتیں کرے گا، تو آخرت میں اس کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ اس طریقے سے دنیاوی امور کے اندر انسان جب مشکل کو برداشت کرتا ہے، مشکلات کو برداشت کرتا ہے، پریشانیاں اٹھاتا ہے، تو اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ جب آپ کار نبوت یعنی تبلیغ سے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد اللہ کی عبادت میں وقت گزارا کریں۔ اس کے بعد سورہ 3 شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ مکی اور اس میں 8 آیتیں ہیں۔ سورہ 3 میں اللہ نے زیتون، انجیر، طور پہاڑ اور مکہ شہر کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ اللہ نے انسانوں کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایسا پیدا کیا کہ وہ حسن و جمال کا پیکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوپایوں کی طرح زمین پر چلنے والا نہیں بنایا، منہ سے چارہ کھانے کے انسان کو نوبت نہیں آئی، نہ ہاتھیوں کی طرح ناک کے بجائے سونڈ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے دے دیے، اسے 2 پاؤں پر کھڑا کیا تاکہ وہ اعتدال کے ساتھ چل سکے۔ تمام مخلوق سے خوبصورت سانچے میں ڈھال کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ آگے فرمایا کہ جو ایمان نہیں لائے آخرت میں دوزخ میں وہ ڈالے جائیں گے، اور دوزخ میں ڈالے جانے کی وجہ سے ان کی حالت بگڑ جائے گی۔ یعنی انسان کو خوبصورت بنایا اللہ نے، لیکن جب وہ انسان برائی کرے گا تو جب دوزخ میں وہ ڈالا جائے گا تو اس کی حالت بگڑ جائے گی، جبکہ جو نیک اعمال کرنے والے ہوں گے انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جس طریقے سے اللہ نے انہیں خوبصورت بنایا دنیا کے اندر، ان کی یہ خوبصورتی اور ان کا یہ حسن و جمال باقی رہے گا۔ آخری آیت میں ارشاد ہے، کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اس آیت کی تلاوت ہو
تو ہمیں بلا وانا علی ذالک من الشاہدین ہمیں کہنا چاہیے، یعنی ہاں کیوں نہیں، میں بھی اس پر گواہ ہوں کہ آپ تو سب سے بڑے حاکم ہیں، احکم الحاکمین ہے اللہ۔ اس کے بعد سورہ علق شروع ہوتی ہے۔ یہ وہ صورت ہے کہ جو سب سے پہلے نازل ہوئی، پوری صورت نہیں بلکہ اس صورت کی شروع کی جو 5 آیتیں ہیں وہ سب سے پہلے نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ پڑھو۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیسے پڑھوں؟ 3 بار ایسا ہوا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے یہ 5 آیتیں اس صورت کی جو ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہاں سے لے کر 5 آیتیں انہوں نے پڑھی، پھر آپ نے اس کو دہرایا۔ آگے یہ بیان ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے ابو جہل نے روکا تھا۔ اس سلسلے میں اللہ نے فرمایا کہ انسان سرکش ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ عبادت جاری رکھیں، اور اسی طریقے سے ابو جہل کی مذمت کی گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ قدر ہے۔ یہ سورہ بھی مکی ہے، اور اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ قرآن کریم شب قدر میں ہی نازل ہوا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر میں ہی قرآن کو نازل کیا ہے، یعنی پورا قرآن لوح محفوظ سے اس رات میں اتارا گیا، لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر اسی رات میں اتارا گیا۔ یا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی آئی ہے وہ اسی رات میں آئی ہے۔ اسی طریقے سے آگے شب قدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ وہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ آیت 4 اور 5 کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ اترنے کے 2 مقاصد ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ رات میں جو لوگ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں فرشتے ان کے حق میں رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور دوسرا مقصد آیت کریمہ کے اندر یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں سال بھر کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔